اب بارات میں سینکڑوں کا بندوبست، 200 250 300، یہ تو معمولی ہے نا. پھر آگے آگے جیسے جیسے حیثیت بڑھتی جاتی ہے ہزاروں میں چلے جاتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ شریعت نے جو حکم دیا ہے قرآن کریم میں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے. مقصود تو امت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی ایسے معاملات میں ملوث نہیں تھے، نہ آپ نے ہونا تھا. امت کو یہ سبق دیا گیا کہ اے نبی، آپ قریبیوں کو ان کا حق دیں، مسکینوں کو دیں، غریبوں کو دیں، یتیموں کو دیں، لیکن فضول خرچی نہ کریں. یہ جو پیسے آپ ہوائی فائرنگ میں اڑاتے ہیں، جو آتش بازی میں اڑاتے ہیں، جو آپ منگنی میں اڑاتے ہیں، جو آپ بارات میں اڑاتے ہیں، یہ پیسے آپ قریبی رشتہ داروں کو جو مستحق ہیں انہیں دیں. آپ یتیموں مسکینوں کو دیں، یہ ان کا حق ہے. اور آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں، آپ اس کو فضول خرچی میں اڑا رہے ہیں، ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. یہ اللہ کی ناشکری بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کا کفر ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فضول خرچی نہیں کرنی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. انسان ہوتے ہوئے بھی شیطانوں کے بھائی ہیں. یہ مسلمانوں کے بھائی نہیں ہیں، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. اور شیطان کون ہے؟ شیطان اللہ رب العزت کا منکر اور اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کے احکامات کو ٹھکرانے والا ہے. تم نے شیطانوں کی طرح نہیں بننا ہے. اور آج ہمارے تمام معاملات، یہ صرف شادی بیاہ کے معاملات تو ایک مثال ہے نا، باقی سارے معاملات بھی ایسے ہی فضول خرچی پر مبنی، بہت سارے معاملات. اب شادی ہونی ہے جی، اچھا کپڑا انسان پہن سکتا ہے، اچھا جوتا پہن سکتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی شریعت میں. اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے، آپ اچھے کپڑے پہنیں، اچھا جوتا پہنیں، اچھا کھائیں. یہ اللہ رب العزت کو مطلوب و مقصود ہے، لیکن فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جس کو آپ نے ضائع کر دینا ہے. دنیا میں کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فاقوں سے مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں خودکشی کے کتنے کیس ایسے آتے ہیں. گھر کا کرایہ نہیں تھا، خودکشی کر لی. مالک مکان جو ہے وہ گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہا تھا. بچے مانگ رہے تھے کپڑے پہننے کے لیے، بچوں کی تعلیم کے اخراجات نہیں تھے، خودکشی کر لی. بڑا مذموم فعل ہے خودکشی کرنا، بہت مذموم ہے، بڑی مذمت ہے. قطعاً کسی کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک میں، ہمارے گلی محلوں میں ایسا ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ چھوڑ کے حکم تھا قریبیوں کو، ہمسایوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو ان کا حق دینا ہے. اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے اس میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں، قریبیوں کا حق رکھا ہے. وہ نہیں دیا، اس کو ضائع کر دیا، کسی کے کام نہیں آیا. یہ پھر شیطانی حرکت ہو سکتی ہے نا، کسی مسلمان کا تو شیوا نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں پیسے، لاکھوں روپے ضائع کر دیے جاتے ہیں جو کسی طرف بھی نہیں جاتے، کسی کام میں نہیں آتے. وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو دے کر آپ اس معاشرے کو سدھار سکتے ہیں. یہ حکم ہے قریبیوں کو، جو رشتہ دار مستحق ہیں، جو بیچارے نادار ہیں، جو مشکلات میں ہیں، ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کا تعاون کریں. اور غریبوں یتیموں کو بھی دیکھیں، گلی محلے میں، معاشرے میں کون کون ہے مستحق، ان کی مدد کریں. فضول خرچی نہ کریں. فضول خرچی اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے کہ میری اس نعمت کا غلط استعمال ہوتا ہے. اللہ رب العزت وہ نعمت چھین لیتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کروڑ پتی تھے، آج غربت کی زندگی بسر کر رہے، بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے اور محلات میں رہنے والے آج 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. ایسے کئی لوگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، کئی لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں. وہ پکار کر بتاتے ہیں کہ یہ دنیا فارضی ہے، فانی ہے اور عارضی ہے، بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا غلط استعمال اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور وہ نعمت کے چھننے کا، سلب ہونے کا سبب بھی بن جاتا ہے.